السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لوگ، اور ہم بھی یہاں پہ بالکل ٹھیک ہیں، خوش ہیں، مزے میں ہیں۔ اور جناب یہ ہے آج کا میرا ولاگ، اور دوپہر کا ٹائم تھا اور میں بنا رہی تھی آج شلجم گوشت، اور شلجم گوشت بنا رہی تھی، ساتھ میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ گپ شپ ہو جائے۔ جو کہ میرے ہیں نئے دیکھنے والے وہ حیران ہو رہے ہوں گے، یہ میں اتنی سی جگہ پر میں کیا کر رہی ہوں۔ تو یہ میرا کچن ہے، میرا چھوٹا سا ایک روم ہے، اور اسی میں یہ چھوٹا سا کچن بنا ہوا ہے، اور یہ اتنا چھوٹا ہے کہ واقعی یہ اتنا چھوٹا ہے کہ میں ہی کھڑی ہو سکتی ہوں، میرے بچے بھی میرے آگے پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور یہ اتنا چھوٹا کچن کیوں ہے، اس کی ریزن کیا ہے، وہ بھی روم کے اندر۔ تو میں اتنا سا بس کہوں گی کہ ہمارے بڑے کچھ ایسے فیصلے دنیا سے جانے سے پہلے کر بیٹھتے ہیں جن کا خمیازہ جو ہے ان کی اولاد اور ان کی آگے سے اولاد کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو بس یہ آپ سمجھ لیں، یہ ان کا غلط فیصلوں کا خمیازہ ہی ہے جو ہم اٹھا رہے ہیں، اور اس پر میں مزید بات نہیں کروں گی۔ آتی ہوں بس جلدی سے تھمب نیل اور ٹائٹل کی طرف۔ تو جناب آج ہے 7 دسمبر، اور میرے بہت ہی پیارے جنید بھائی کی آج ہے چوتھی برسی۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اتنے پیار سے ان کا نام کیوں لے رہی ہوں، تو کوئی ریلیشن شپ ہے؟ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، لیکن یقین جانیے اس بندے سے مجھے اس قدر محبت اور اس قدر لگاؤ تھا کہ جب بھی ان کی برسی آتی ہے تو میں ان کو ایسے یاد کرتی ہوں کہ جیسے واقعی میرا کوئی خونی رشتہ ان کے ساتھ ہو، اور کوئی آپ کا اپنا حالانکہ صحیح وہ خونی رشتہ دار جیسے آپ کا دور چلا جائے تو آپ اس کو یاد کرتے ہیں، تو بس میں بھی ان کو ایسے ہی یاد کرتی ہوں۔ وہ بندہ مجھے بے انتہا کوئی پسند تھا، ان کی آواز، ان کی شخصیت، ہر طرح سے وہ مجھے متاثر کرتے تھے۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن 4 سال پہلے کا 7 دسمبر کو صبح کا ٹائم تھا، میں اپنے بیڈ پر اسی جگہ پہ جہاں میں بیٹھتی ہوں، بیٹھ کے خاص طور پر میں ٹی وی دیکھتی ہوں، وہاں بیٹھی ہوئی میں ٹی وی ریموٹ سے چینل آگے پیچھے میں کر رہی، تو نیوز کا چینل آیا اور اس میں خبر میں نے ایک دم سے سنی کہ PIA کا طیارہ کریش ہوا ہے، اور اس طیارے کے حادثے میں مطلب کہ جنید جمشید اس طیارے میں تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو آپ یقین کریں میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، مجھے یقین ہی نہ آئے۔ میں آگے پیچھے سارے نیوز کے چینل ہلا رہی، دیکھ رہی کہ شاید یہ نیوز غلط ہو۔ تو بس میں نے فوراً اپنے میاں کو جو کہ دبئی میں تھے، تو میں نے ان کو میسج کیا، وائس میسج کیا، اور میں نے ان کو بولا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے جنید جمشید کا انتقال ہو گیا۔ اچھا ان کا رپلائی نہیں آیا، تو میں نے سوچا، میں نے کہا شاید بیزی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر بعد پھر سے ان کو میسج کیا، تو انہوں نے آگے سے رپلائی کیا اچھا ٹھیک ہے، کہ پھر میں کیا کروں؟ تو میں بڑی حیران ہوئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں، مطلب کہ میں مطلب کہ سمجھ رہی تھی جس طرح میں جذباتی پن دکھا رہی ہوں، میرے جذبات ہیں تو وہ بھی ایسے ریئیکٹ کریں گے، لیکن انہوں نے ایسا ریئیکٹ نہیں کیا۔ تو پھر مجھے یہی ہوا کہ یار دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بہن بھائی، ماں باپ، خونی رشتوں کے علاوہ غیروں کے غم میں اور غیروں کی خوشی میں بھی ایسے ہی شامل ہوں، ان کی تکلیف پر بھی ان کا دل ایسی تڑپے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور میں تو ایسے ہی ہوں کہ میں اپنے خونی رشتوں کے علاوہ جو غیر لوگ ہوتے ہیں ان کے غم اور خوشی میں بھی اچھل کے ایک دم کود جاتی ہوں، بس میں تو ایسے ہی ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی چلوں، اللہ میاں نے نا پورے 12 مہینوں میں 2 مہینے ایسے رکھے ہیں میری زندگی میں کہ جن 2 مہینوں میں پوری زندگی کو میری نا سمیٹ دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے 12 مہینوں میں ایک دسمبر کا اور ایک جنوری کا، یہ 2 مہینے ایسے ہیں کہ ان 2 مہینوں میں مجھے میری زندگی کی ساری خوشیاں بھی اللہ میاں نے دیں، اور غم بھی بہت بڑے بڑے ان 2 مہینوں میں مجھے ملے ہیں۔ 11 دسمبر میری برتھ ڈے آتی ہے، 13 دسمبر کو میری اینیورسری آتی ہے، 9 دسمبر کو میرے دادا ہیں ان کا انتقال ہوا تھا، 7 دسمبر کو جنید بھائی کا، اور اس کے بعد جنوری میں 7، 8 اور 4 جنوری کو میرے میاں اور میرے بچوں کی برتھ ڈے آتی ہے، اور 20 جنوری میری امی جن کی پہلی برسی اس سال آئے گی۔ بہت سے پیارے رشتے مجھ سے دور ہو گئے۔ بس بہت لمبا یہ ولاگ ہو گیا، بس دعا ہے کہ اللہ جنید بھائی کی مغفرت فرمائے، اور وہ تمام مسلمان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سمیت میری امی کے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیں گا، اللہ حافظ۔